بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں عبارت دیکھیے، والمستحب ترک دفع المار ورخص دفعه بالاشارۃ او بالتسبیح وکرہ الجمع بینہما ویدفعه برفع الصوت بالقراءۃ۔ اور مستحب ہے گزرنے والے کو دفع نہ کرنا، ورخص دفعه اور اجازت دی گئی ہے اس کو دور کرنا اشارے کے ذریعے سے یا تسبیح کے ذریعے سے، وَقُرِهَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا اور دونوں کے درمیان اکٹھا کرنا مکروہ ہے، وَيَدْفَعُهُ بِرَفْعِ الصَّوْتِ بِالْقِرَةِ اور گزرنے والوں کو دور کرے گا قرت کی آواز کو بلند کر کے۔ اس عبارت کے اندر صاحب کتاب جو مسئلہ بتا رہے ہیں وہ یہ کہ گزرنے والا نمازی آدمی جب اپنے حساب سے نماز پڑھا ہے احتیاط کرتے ہوئے راستہ وغیرہ کو چھوڑ کر کے نماز پڑھا، اس کے باوجود گزرنے والا گزر رہا ہے تو مستحب ہے گزرنے دے، اس کو نہ چھیڑے۔ لیکن اجازت اس کو یہ بھی ہے کہ وہ تین شکلوں میں سے کسی ایک شکل کو اختیار کر کے دور کر سکتا ہے، اس کو دفع کر سکتا ہے۔ ایک اشارہ کے ذریعے سے روک دے، یا کہ تسبیح مثلا سبحان اللہ الحمدللہ اس طرح بول دے، اور تیسری شکل یہ ہے کہ قرت جو بھی وہ پڑھ رہا اس کے اندر اپنے آواز کو بلند کر دے۔ یہ تینوں شکلوں میں سے کوئی بھی ایک شکل اختیار کرے۔ آپ کی کتابیں بیچ میں وقرہ الجمع بینہما اشارہ اور تسبیح دونوں کو اکٹھا کر رہا، یہ مکروہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ضرورت پوری ہو جا رہی ہے ایک ہی میں، لہذا دونوں کو اکٹھا نہ کرے۔ آگے دیکھیے، وَتَدْفَعُهُ بِالْإِشَارَةِ أَوِ التَّشْفِيقِ اور عورت نمازی ہے اور اس کے سامنے سے کوئی گزر رہا تو وہ دور کرے گی اشارہ کے ذریعے سے یا تصفیق کے ذریعے سے۔ تصفیق کا کیا مطلب ہے؟ خود صاحب کتاب نے اس کی وضاحت کی ہے، بظہر اصابع الیمنی علی صفحۃ کف الیسری۔ اس میں ایک لفظ آ رہا ہے صفحتن، اس کی جمع صفحات آتی ہے، کنارہ کے معنی میں ہے۔ تو اس میں ترجمہ دیکھیے، اور عورت دور کرے گی اشارہ کے ذریعے سے یا تصفیق کے ذریعے سے۔ تصفیق کا کیا مطلب ہے؟ داہنے ہاتھ کی انگلیوں کے ظاہر حصہ سے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے کنارے پر، ولا ترفع صوتها لأنه فتنة، اور عورت اپنی آواز کو بلند نہیں کرے گی اس لیے کہ یہ فتنہ ہے۔ مطلب یہ ہوا عورت اگر دور کرنا چاہتی ہے گزرنے والے کو تو دو شکل بتائے، ایک یہ کہ اشارہ کرے، دوسری شکل یہ بتائی تصفیق کرے گی۔ تصفیق کا مطلب یہ ہوا کہ داہنے ہاتھ کی انگلیوں کے ظاہری حصہ کو مارے گی بائیں ہاتھ کے ہتھیلی کے کنارے پر، یوں 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 ہلکی ہلکی آواز آئے گی۔ یہ دو شکل ہے۔ اور عورتوں کو آواز سے جیسا قرت کو بلند کرنا مردوں میں آیا تھا ایسا اس میں نہیں ہے، اس لیے کہ عورت کی آواز کے اندر بھی تستر ہے، فتنہ باعث فتنہ ہے، لہذا وہ آواز پیدا نہیں کرے۔ آگے دیکھیے، ولا يقاتل المار وما ورد به مؤول بانه كان والعمل مباح وقد نسخ، اور گزرنے والا سے لڑائی نہ کرے، اور گزرنے والا سے گزرنے والے سے لڑائی نہ کرے، اور جو کچھ بھی اس سلسلے میں آیا ہے اس کی تعبیر کی گئی ہے۔ وما ورد به مؤول، جو کچھ بھی اس سلسلے میں آیا اس کی تعبیر کی گئی، بأنه کان، یہ کہ وہ پہلے تھا، وقد نسخ، اور اب منسوخ کر دیا گیا، والعمل مباح، اس حال میں کہ عمل کرنا، کام کرنا نماز میں جائز تھا۔ مطلب یہ ہوا، بعد حدیث سے پتہ چلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب نمازی نہ مانے تو اس سے لڑائی کرو، اس لیے کہ وہ شیطان ہے، سامنے سے گزر رہا وہ شیطان ہے۔ تو یہ پہلے تھا، اب اس کا حکم نہیں ہے، منسوخ ہو گیا ہے۔ پہلے تو ابتدائی اسلام میں نماز کے اندر بات چیت کرنا بھی ہوا کرتا تھا، سلام کا جواب دینا بھی ہوتا تھا، سلام کرنا بھی ہوتا تھا، یہ سب چیزیں جائز تھی، تعامل کرنا اس طرح کا جائز تھا پہلے، اس اعتبار سے اس میں رہا ہے، اب نہیں ہے، قد نسخ منسوخ ہو گیا ہے، بات ختم ہو گئی۔ فصل فیما لا یکرہ للمصلی، یہ فصل ان چیزوں کے بیان میں جو مصلی کے لیے مکروہ نہیں ہے۔ کرا لا یکرہ لہ شد الوسط ولا تقلد بسیف،
वनहविही इदा लम यश्तगिल बिहरकतिही, और मुसल्ली के लिए मकरूह नहीं है कमर से हिमियानी को बांधना, पटका वगैरह को बांधना, और नहीं मकरूह है वला तकल्लुदुन बिसैफिन, तलवार या इस जैसी चीज को लटकाना, जबकि उसकी हरकत की वजह से तवज्जो न हो रही हो। मतलब ये हुआ कि जरूरत की वजह से, जैसा कि हज के दिनों में हाजियों को जरूरत रहती है, वो पटका हिमियानी वाला बांधे रहते हैं, ये जरूरत की वजह से है, तो कोई मकरूह नहीं है। इसी तरह तलवार के बारे में, तलवार लटकी हुई है और उधर लटकी हुई है, उधर उसका दिल भी मुतवज्जे नहीं होता, कोई कराहत की बात नहीं। वाला आदमु इदखाल यदैहि फी फरजिही व शिक्ही अलल मुख्तार, इसमें एक लफ्ज फर्जी आता है। ये फर्जी जो है एक किस्म का कपड़ा है, खास कपड़ा होता है जो बगैर लंबी आस्तीन हुआ करती है उसकी, और आमतौर पर उलमाए दीन पहना करते हैं इसको। तो इसके बारे में आपकी किताब वाले फरमा रहे हैं, दरअसल वाले तर्जमा देखिए। और नहीं मकरूह है दोनों हाथ को न दाखिल करना फर्जी में, अपनी फर्जी में और उसके फटन में, मुख्तार मजहब के मुताबिक। मतलब ये हुआ इस तरह कपड़े की बनावट जो है जो थी उस पर नहीं, उस हिसाब से नहीं पहन रहा है। फर्जी जो एक खास किस्म का कपड़ा उसमें हाथ डालकर नहीं पहन रहा, बल्कि उसके किनारों को मोंढे पर पड़ा रहने दे रहा है, तो आपकी किताब वाले तो फरमा रहे हैं मकरूह नहीं है इस तरह। लेकिन तहकीकी बात यह है कि इसमें सदर जैसी कैफियत पैदा हो रही है, लिहाजा कराहत है। आगे देखिए, वलत तवज्जुहु लिमुसहफिन औ सैफिन मुअल्लकिन औ ज़हरिन काइदिन यतहद्दसु औ शमइन औ सिराजिन अला सही, और मकरूह नहीं है नमाज पढ़ना वलत तवज्जुहु लिमुसहफिन, इस तौर पर कि मुतवज्जो हो रहा हो, तवज्जो हो रही हो उसकी कुरान करीम की तरफ, या लटके हुए तलवार की तरफ, या कि नमाज पढ़ रहा वो ऐसे आदमी के पीठ के पीछे जो बैठ करके बात कर रहा है, या कि शमा के पीछे, मोमबत्ती के पीछे, या चिराग के पीछे, से कौल के एतबार से, यानी कुरान करीम वगैरह सामने रखा हुआ है, तलवार लटकी हुई है, या एक आदमी बैठ करके बात कर रहा है उसके सामने ये खड़ा होकर के नमाज पढ़ रहा था, इन सबों में आपकी किताब वाले फरमाना है कोई कराहत की बात नहीं है। वसुजूद अला बिसातिन फीही तसावीरु लम यसजुद अलैहा, और कोई किसी तरह कोई कराहत नहीं है सजदा करना। बिसात ये है बिछौना, इसकी जमा बुसुतुन आती है, और किसी तरह कोई कराहत नहीं है सजदा करना ऐसे बिछौने पर जिसके अंदर तस्वीर हो कि न सजदा कर रहा हो उसके ऊपर, यानी जरूरत की वजह से अपने घर में जो बिछौना है उस पर वो नमाज पढ़ रहा है, और किसी तरह पाक कपड़ा है क्योंकि खराब वाला नहीं, तो उस पर वो सजदा कर रहा है, उसमें तस्वीर है तो करे, तस्वीर पर सजदा न कर रहा तो कोई हर्ज की बात नहीं कर सकता है। आगे देखिए, वक़त्ल हय्यतिन व अक़रबिन खाफ़ आज़ाहुमा वलो बिज़रवातिन व इनहिराफिन अनिल क़िबलति फिल अज़हर, और किसी तरह कोई हर्ज नहीं, कराहत नहीं है, और किसी तरह कोई कराहत नहीं है सांप और बिच्छू के मार देने में, जबकि डर रहा उन दोनों से तकलीफ का, अगरचे कई एक जरबात से हो, कई एक दफा मारने से हो, ये सांप और बिच्छू का मारना, और किबला के तरफ से फिरने भी हो जाए, वही हिराफिन अनिल किबलती, और किबला से फिरना हो जाए, जाहिरी रिवायत में यही है फिल अजहर। मतलब ये हुआ सांप और बिच्छू है तो जाहिर सी बात है सांप और बिच्छू के मार दो। अगर सांप और बिच्छू को आप नहीं मार रहे हैं, उसी हालत में नमाज पढ़ रहे हैं, तो आपकी तवज्जो नमाज की तरफ नहीं रही, सांप और बिच्छू ही की तरफ रहेगी। इस एतबार से मौना आपकी किताब वाले फरमा रहे हैं कि सांप और बिच्छू को मारने में कोई हर्ज की बात नहीं, कोई कराहत की बात नहीं है, मार देंगे। अब रही बात नमाज उसकी टूटेगी कि नहीं टूटेगी, तो ये आपके ऊपर है, इससे यहाँ पर कोई मसला नहीं बताया इन्होंने। आपने सांप और बिच्छू को तकलीफ दे रहा है, सांप और बिच्छू, तब तो मार ही देना है। तकलीफ ऐसा लगे तकलीफ नहीं भी दे और सांप और बिच्छू है, तो आपका दिल सांप और बिच्छू की तरफ लटका हुआ रहेगा, इस एतबार से उसको मारने में ही आफियत है, मार दीजिए। अब रही आपकी नमाज खत्म हुई होगी नहीं, आपकी किताब ने फरमाया अगरचे कई एक दफा मार लाठी लगाने के जरिए से मारना हो तो भी मारो, इसी तरह का किबला से तुम्हारा चेहरा फिर जाए तो भी मारो। अब ये बात कि आपकी नमाज फासिद होगी कि नहीं होगी, तो देख लीजिए, अमल कसीर हुआ तो नमाज फासिद है, अमल कसीर नहीं हुआ, कलील है तो नमाज फासिद नहीं होगी। मसला मान लीजिए वही पे चप्पल जूता
چپل پڑی ہوئی تھی، آپ نے اس حساب سے اٹھائی چپل کو اور مار دیا، پیر سے رگڑ دیا کہ عمل قلیل رہا، تو نماز آپ کی فاسد نہیں ہوگی. اور اگر آپ کو سمجھ میں آ رہا، آپ کے سامنے مسائل آ چکے ہیں عمل کثیر اور قلیل کا، اگر عمل قلیل ہو گیا تو نماز فاسد ہو گئی. آگے دیکھیے، ولا باس بنفس صوبه کائلا یلتصق بجسده فی الرکوع، اور کوئی حرج نہیں ہے اپنے کپڑے کو جھاڑ دینے میں تاکہ نہ چپکا رہے وہ کپڑا اس کے بدن سے رکوع میں. مطلب شیروانی ہے، اسی طرح کرتا ہے، اس کا پچھلا دامن جو ہے وہ سورین وغیرہ کے اندر پھنس جاتا ہے، جس کی وجہ سے ایک معیوب سی شکل پیدا ہو جاتی ہے، تو اس کو جھٹک دینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ولا باس بنفس صوبه، کوئی حرج نہیں ہے کپڑے کو جھٹک دینے میں تاکہ نہ چپکا رہے اس کے بدن سے. ولا بمسح جبهته من التراب او الحشيش بعد الفراغ من الصلاة ولا قبل الفراغ اذا ضره او شغله عن الصلاة، اور کوئی حرج نہیں ہے اپنے پیشانی کو پوچھ لینا مٹی سے یا تنکا سے نماز کے بعد بعد الفراغ من الصلاة، نماز سے فارغ ہونے کے بعد. یعنی چہرے کو پر تنکا لگا ہوا ہے، اٹکا ہوا ہے، مٹی لگی ہوئی ہے، تو نماز کے بعد اس کو پوچھ دیجیے، کوئی حرج کی بات نہیں. نماز میں بھی اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ چہرے کے اوپر مٹی لگی ہوئی جس کی وجہ سے پریشانی ہو رہی ہے، تو نماز میں بھی آپ عمل قلیل کے ذریعے سے اس کو چھاڑ سکتے ہیں، اور فراغت سے پہلے بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے جبکہ اس کو نقصان دے رہا ہو اور نماز کے اندر اس کو توجہ ہٹا رہا ہو، تب کوئی حرج کی بات نہیں کر سکتے. ولا بالنظر بموقع عینہ من غیر تحویل الوجہ، اور کوئی حرج کی بات نہیں ہے کنکھیا سے دیکھ لینے میں، اور کوئی حرج کی بات نہیں ہے دیکھ لینے میں کنکھیا سے بغیر چہرہ کے پھیرے ہوئے، یعنی بغیر ضرورت کے ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے جی، بغیر ضرورت کے چہرہ نہ گھما، بغیر ضرورت کے کنکھیا سے دائیں بائیں نہ دیکھے. لیکن اگر دیکھ رہا تھا یہ مکروہ تنزیہی ہے، اور اگر ضرورت ہے تب مکروہ ہی نہیں ہے. ولا باس بالصلاة على الفرش والبسط واللبود والافضل الصلاة على الارض او على ما تنبته، اور کوئی حرج نہیں ہے نماز پڑھ لینا بچھونے پر اور چٹائی پر اور نمدے پر، اور اچھا ہے نماز پڑھنا زمین پر یا اس چیز پر جس کو زمین نے اگایا ہے، چٹائی وغیرہ. مطلب یہ ہے کہ گھر کا بچھونا ہے پاک صاف ستھرا ہے، چٹائی ہے جی، نمدا وہ کپڑا کہلاتا ہے جو اون یا بالوں کو جما کر پانی سے بھگو کر بنایا جاتا ہے، شطرنج وغیرہ میں اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے. تو اس پر نماز پڑھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اچھا ہے زمین پر پڑھے یا زمین سے جو چیز اگتی ہے جیسے چٹائی وغیرہ بنتی ہے اس پر پڑھے، یہ سب سے زیادہ اچھا ہے. آگے دیکھیے، ولا باس بتکرار السورۃ فی الرکعتین من النفل، اور کوئی حرج کی بات نہیں ہے سورت کو مقرر کرنا نفل کے 2 رکعت میں، اور کوئی حرج کی بات نہیں ہے سورت کو مقرر کرنا نفل کے 2 رکعت میں. مطلب عبارت کا یہ ہے کہ آپ فضیلت کے تحت کسی ایک آیت کو بار بار جو ہے، بعض علماء کرام نے یہ مطلب لکھا ہے کہ کوئی آیت ترغیب آپ کے سامنے آ گئی ہے، اس کی وجہ سے نفل میں آپ بار بار اسی آیت کو پڑھ رہے ہیں، یا کوئی ایسی صورت ہے جس کے اندر اس طرح کے مضامین ہیں تو اسی کو آپ بار بار، نفلی نماز ہے بار بار آپ اسی کو آپ پڑھ رہے ہیں، اسی آیت کو اسی سورہ کو 1 رکعت کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن صاحب کتاب کی عبارت سے پتہ ہی چل رہا ہے، یہ خلاصہ عبارت یہ ہے کہ 2 نفل کے دونوں رکعت میں ایک سورت کو اگر پڑھ رہا، پہلی سورت میں بھی مان لیجیے قل ہو اللہ پڑھا نفل کے، اور دوسری سورت میں بھی قل ہو اللہ پڑھ رہا، تو صاحب کتاب کی عبارت سے پتہ چل رہا اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. باقی سے وقت انشاءاللہ آئندہ کل. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.